السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفقت علی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ امجد شعیب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، امریکی صحافی اور بلاگر سنتھیا ڈی ریچی، ایک بڑا ایشو چل رہا ہے، بڑے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ الزامات ایک طرف، سر یہ ایک ہماری سیکیورٹی کے لحاظ سے کتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ ایوان صدر میں اس کی رسائی تھی، وزیر اعظم ہاؤس میں اس کی رسائی تھی، براہ راست انہوں نے سابق وزیر اعظم کے خلاف الزام لگا دیا۔ سر کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہے تو یہ ایک مسٹری سی، لیکن آپ جس چیز کے اوپر پریشان ہے یا حیران ہے، وہ میرے لیے بھی ایک مہمہ ہے کہ ایک غیر ملکی خاتون اور اس کی رسائی ہمارے تمام ایوان بالا تک ہو۔ جب تک کہ ایوان بالا کو چلانے والے حضرات خود اس میں ملوث نہ ہوں، ان کے اپنے مفادات نہ ہوں، تو رسائی تو اس طرح نہیں ملتی۔ جو باہر سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں وہ تو نہیں کسی کو جانتے، وہ کبھی کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اندر منہ اٹھا کے چلا جائے، وہ عورت ہو یا آدمی۔ تو یہ تو اندر سے اجازت ہمیں ملتے ہیں، تو تب باہر سے سیکورٹی سٹاف جو ہے وہ کسی کو اندر جانے دیتا ہے۔ اب وہ رسائی تھی اور اس کی وجہ سے جو بھی پارٹی سامنے نکلی، وہ اس وقت کے حکمرانوں کا مفاد بھی سامنے آ گیا۔ الزامات ہیں رحمان ملک صاحب پہ، الزامات ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب پہ، مرحوم شہاب الدین پہ۔ یہ بڑے شدید اور گھرانے قسم کے الزامات ہیں، جی سر۔ اور خاتون عموماً عورتیں منہ بند رکھتی ہیں، عورتیں بولتی نہیں، لیکن اگر ایک عورت جو کہ پڑھی لکھی بھی ہے، جس کا یہاں پہ تعلق واسطہ ہے یا اس کا ایک حلقہ بن چکا ہے خواتین کا، مردوں کا، اور وہ اس کے باوجود اپنے اوپر یہ الزام لے رہی ہے، تو کچھ بات تو اس میں ہوگی، لیکن ہر صورت دوسری سائڈ سے جب تک کوئی ریئیکشن نہ آئے، کوئی وضاحت نہ آئے، تو ایک سائڈ کی بات سن کے آدمی مکمل طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے اس الزام سے دکھ ہوا، جیسے آپ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی رسائی کیسے ہوئی، رسائی تو اسی طرح ہی۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی دشمن کی دوبارہ سے ہو، بالکل ان کے کسی بھی شخص کو انٹیلیجنس کے معاملات میں انوالو کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، پہلے ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے، ایک رستے پہ لایا جاتا ہے، اور کسی ایسی چیز میں ان کو شامل کر لیا جاتا ہے جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ میں پبلک میں لے آؤں تو تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو۔ تو پھر وہ آپ سے تعاون کرتا ہے، اپنے ملک کے خلاف وہ راز اگلنے شروع کرتا ہے۔ اس میں تین ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں خود چونکہ ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس رہا ہوں، مجھے پتا ہے ان چیزوں کا۔ اس میں عورت، شراب اور پیسہ، یہ تینوں چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں۔ کوئی شخص صرف شراب کے اوپر بک جاتا ہے، کوئی نقد پیسے وصول کرتا ہے، اور کسی کو عورتیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ اس کو مل جاتی ہیں۔ لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز یہ تینوں چیزیں استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ صرف ہوتا یہ ہے کہ وہ مردم شناسی کرتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں، یہ پتہ کر لیتے ہیں، یہ کھنگال لیتے ہیں کہ اس آدمی کی ضرورت ہے کیا، اس کو پیسہ چاہیے، عورت چاہیے، یا صرف شراب چاہیے، یا یہ تینوں۔ سر ایک مخصوص طبقہ جو ہمیشہ اس طرح کے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے، سیکیورٹی اداروں پر تنقید کرنے کے لیے، وہ ایک مرتبہ پھر سے سرگرم ہو گئے ہیں۔ وہ براہ راست پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی ڈال رہے ہیں کہ آیا کہیں نہ کہیں سے پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے پاکستان کے ریاستی ادارے اس خاتون کو استعمال کر رہے ہیں۔ نہیں، پیپلز پارٹی کو دباؤ میں کیا لانا؟ پیپل پارٹی کا رہ کیا گیا؟ پیپل پارٹی کے اندر دباؤ وغیرہ کی باقی ہے کیا ان کے پاس جو بھی دباؤ کو وسیلہ ہے؟ ایک صوبے کی پارٹی ہے، اور جو پارٹی کے ہیڈ ہیں ابھی وہ خود متنازع ہیں۔ آپ ان کے دیکھ لیجئے، باقی چیزیں چھوڑ دیں، میں اگر ان کی اولادیں دیکھوں جو آج بلاول ہے، یا آپ ادھر دیکھ لیجئے مریم نواز ہے، یا حمزہ ہے، یا اور کوئی ان کے بچے، پہلی بات یہ ہے کہ کسی کی اولاد ہونا آپ کے پاس کوئی
گارنٹی نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے کہ آپ آگے حکمران آپ کو ہونا چاہیے، لیکن یہ تو ہمارے ملک کے لوگوں کی عقل پہ پتھر ہے کہ وہ انہی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ ان بچوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں جن کی پرورش، جن کی گرومنگ جس ماحول میں ہوئی ہے اس میں منی لانڈرنگ تھی، کرپشن تھی، چوری تھی، وومنائزنگ تھی، اس میں ہر طرح کے ایپ اور فراڈ تھے، بالکل تو کیا اس ماحول میں پلا ہوا آدمی وہ آپ کو جتنی جی چاہے ٹیبل پہ بیٹھ کے میڈیا میں آ کے اچھی باتیں سنا دے، اندر سے تو وہ وہی ہے جس ماحول میں اس کو پالا گیا۔ اس کی مہارت در حقیقت انہیں کاموں میں جو کام اس نے اپنی آنکھوں کھولنے کے بعد دیکھے۔ اچھا تو سر، اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ان کو مزید دباؤ میں لانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت کی لیڈرشپ، دیکھو میں تھوڑی سی ایک اور بات کرتا ہوں، ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ان ادوار میں۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں میمو گیٹ کا قصہ نکلا تھا۔ بالکل وہ کیا تھا میمو گیٹ؟ پھر آپ نے حسین حقانی کو اپنے مفادات کی دیکھ بھال کے لیے امریکہ میں سفیر مقرر کر دیا، وہ امریکہ کے لیے کام کرتا رہا جو اس نے تسلیم کیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، میں نے پاکستان کا سفیر تھا لیکن کام میں نے امریکہ کے لیے کیا۔ جو بلیک واٹر اس نے بھرتی کیا یہاں پہ پاکستان میں ویزے دے دے کے، وہ آج سب کو پتا ہے۔ بالکل اتنا بڑا غدار اعظم، کیا ضرورت تھی آپ کو؟ جب بھی ملک اس طرح کے مفاد پرست ٹولے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو تباہی پھر جاتی ہے، پھر آپ اس کو ٹھیک نہیں۔ آج آپ سٹیل مل کا رونا رو رہے ہیں، 2008 میں سٹیل مل 20 ارب روپے کا پروفٹ دے رہی تھی، ایسے ہی ہے، ان کے ہتھے چڑھی، پھر وہ 100 ارب کے نقصان میں چلے گئے۔ تو یہ کھاؤ ٹولے جو ہیں یہ آج بیٹھ کے پھر بڑا کہ جی ہمیں دباؤ میں بھائی تمہیں دباؤ میں کیا لانے کی ضرورت ہے؟ تم لوگ ویسے ہی سب کو پتا ہے کہ کیا بنا۔ اچھا سر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے بارے میں بات کر لیں، بڑے مضبوط ایویڈنس ان کے خلاف پیش کیے گئے کہ ان کی اہلیہ نے جس وقت جائیدادیں خریدیں، کچھ جائیدادیں 2004 میں خریدی گئیں، 2008 میں، 2012 میں، اس وقت ان کے جو ٹیکس ریٹرنز تھے وہ مطابقت نہیں رکھتے ان جائیدادوں کی مالیت کے، اور 10 رکنی بینچ کا یہ کہنا ہے کہ آیا یہ کیا عدلیہ کی آزادی کو کم کرنے کی کوشش ہے یا ہمیں ٹیکس کا معاملہ لگتا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ متعلقہ اتھارٹیز کو بھیجتے، آپ نے ریفرنس بنا کے بھیج دیا۔ کس باقاعدہ انہوں نے تنقید کی کہ کس روشن دماغ شخص کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے ریفرنس بنا کر بھیج دیا؟ تو سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، جوڈیشری ایک ایسا ہمارا پلر ہے، ستون ہے ہمارے سسٹم کا، جس کا ایک عزت، ایک وقار اور اس کے اوپر بہت بڑا اعتماد قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ اسی طرح رہتا ہے کہ جوڈیشری کا عمل، اس کے طور طریقے، ان کا ہر لحاظ سے وہ کسی کنٹروورسی نہ ان کے اوپر کوئی ہو، وہ ہر لحاظ سے صاف ستھرے نظر آئے، پھر دنیا کو ان کے انصاف پہ یقین ہوتا ہے۔ لہذا اس لحاظ سے تو کسی اگر جج کے بارے میں یہ پتہ لگے، کرپشن تو کسی کی بھی معاف نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی جج کی ہو تو وہ لازماً پھر اعتماد جوڈیشری پہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے کہ جناب یہ تو کرپٹ لوگ ہیں۔ لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک جج جو وہاں پہ ہے، اگر اس پہ کرپشن کا الزام لگا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کرپشن کے الزام سے صاف کرائے، اس کو اس سے بری ذمہ ہونا چاہیے، وہ واضح نظر آنا چاہیے کہ اس نے کرپشن نہیں کی۔ آپ منی ٹریل نہ دیں اور باقی سارے پاکستان کی الف لیلوی کہانیاں میں سناتے رہے کہ یہ فلاں بھی برا ہے، پریزیڈنٹ ٹھیک نہیں، یہ اس کو ریفرنس نہیں دینا چاہیے تھا، یہ ساری بات کی باتیں ہیں کہ جی وہ فلاں میرے خلاف ہے، فلاں جو ہے وہ ٹاؤٹ ہے، فلاں۔ یار خدا کا نام دو بھائی، وہ تم اپنے، اور یہ خرابی کیوں ہے؟ اس میں خرابی ہے کہ تمام وکلا جو ہیں وہ ساتھ مل گئے، کیونکہ جب وکلا جرم کرتے ہیں تو عدالتیں ساتھ مل جاتی ہیں۔ بالکل وکلا اٹھا کے جس کی جی چاہے پٹائی کر دیں، جج کو، سیشن جج ہوتا ہے اس کو اسٹیج سے اتار کے اس کی چترول کر دیتے ہیں، باہر پولیس والے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ان کی وردیاں تک پھاڑ دیتے ہیں، ٹول پلازا پہ چلے جاؤ تو ٹول پلازا والوں کی کٹائی کر دیتے ہیں۔
ہوں، وکلا سے زیادہ اس ملک میں قانون کس نے توڑے ہیں؟ بالکل ایسے ہی۔ اور یہ ساری صورتحال بنی ہے جو وکلا کی موومنٹ تھی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ میری زندگی میں سب سے بڑا اہم اور اچھا کام جو ہوا ہے وہ وکلا کی موومنٹ، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک عدالت بحال ہوئی۔ ہوں، لیکن اس موومنٹ نے ہمیں یہ دیا کہ یہ وکلا بے قابو ہو گئے۔ ہوں، اب ان کو پتا ہے کہ جب انہوں نے لاہور کے ایک ہاسپٹل پہ اٹیک کیا، وہاں لوگ مارے گئے، اکوپمنٹ برباد ہو گیا، تو کسی عدالت نے ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ بالکل۔ پولیس نے پکڑا، پولیس کو چھوڑنا پڑ گیا۔ ہوں، تو پھر عدالت جو کچھ کرے گی اس کا تحفظ کرنا وکلا کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ آگے سارے بچانے کے لیے۔ ہوں، پبلک میں کیا ہے، عام آدمی قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ قاضی صاحب اپنی منی ٹریل نہیں دے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی۔ ہوں، جو ایک مثال کے طور پہ قاضی صاحب اس کیس سے کسی وجہ سے نکل بھی جائیں، لیکن اس پرسپشن کو ختم کرنا بڑا ضروری ہو، ہوں، کیونکہ جب جج عدالت میں بیٹھے اور عام آدمی جو اس کے سامنے پیش ہو کیس کو، اس کے دل میں اگر یہ بات ہو کہ یہ آدمی کرپٹ ہے، چور ہے، ہوں، تو پھر وہ کیا انصاف لے گا وہاں سے؟ وہ تو عزت بھی نہیں کرے گا اس عدالت۔ ہوں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کیس کو اس کے اصل تناظر میں دیکھا جائے۔ یہ ان کی وکلا تنظیمیں اور عدالتوں کے ہیرپھیر اس میں پڑنے سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ قاضی صاحب ایک انڈیویجول ہے، ایک آدمی ہے۔ بالکل۔ اگر کئی انہوں نے کچھ کرپشن کی ہے تو قاضی صاحب کی چھٹی کرا دینے سے عدالتوں کا وقار بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر واضح ان کو اپنا منی ٹریل دے کے اپنے آپ کو پبلک کی نظر میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا بہت اہم ہے۔